السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو قبر سے جنت اور دوزخ تک کے سفر کے بارے میں بتاؤں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ مومن جب دنیا سے رابطہ توڑ کر آخرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے، جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو سورج کی طرح چمکتے دمکتے سفید چہروں والے فرشتے جنت کا خوشبودار جنتی کفن لے کر اس کے پاس آتے ہیں، حتیٰ کہ وہ حد نظر تک اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت تشریف لاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ قرآن میں ملک الموت کا ذکر آیا ہے، سورۃ سجدہ کے اندر بھی اور احادیث کے اندر بھی۔ البتہ تورات میں اس کا نام عزرائیل بھی آیا ہے۔ موت کے فرشتے کو عزرائیل کہنا بھی جائز ہے۔ پھر ملک الموت تشریف لاتے ہیں اور اس کے سر کے پاس بیٹھ کر کہتے ہیں، پاکیزہ روح، اللہ کی مغفرت اور اس کی رضامندی کی طرف چل۔ وہ روح ایسے نکلتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی کا قطرہ، تو باقی فرشتے اسے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی ملک الموت کے پاس نہیں رہنے دیتے، بلکہ اسے فوراً اس کے کفن اور اس کی خوشبو میں لپیٹ دیتے ہیں جو جنت سے لائی ہوتی ہے۔ پھر اس کی روح کو لے کر بلند ہوتے ہیں اور فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے وہ گزرتے ہیں تو فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ کیسی خوشبو ہے، تو وہ اس کے دنیا کے ناموں میں سے بہترین نام لے کر بتاتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے، حتیٰ کہ وہ اسے آسمان دنیا تک لے پہنچتے ہیں اور اس کے لیے دروازے کھولنے کی اجازت طلب کرتے ہیں، تو جنت کے آسمانوں کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ پھر ہر آسمان کے مقرر فرشتے دوسرے آسمان تک اس روح کے ساتھ جاتے ہیں اور پھر اسے 7ویں آسمان تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے کا نام اعمال علیین میں لکھ دو۔ علیین اور سجین یہ 2 مقامات ہیں۔ ایمان والوں کی روحوں کا نام اعمال علیین میں لکھا جاتا ہے اور منافقین کی روحوں کا نام اعمال سجین میں لکھا جاتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اسے واپس دنیا کی طرف لے جاؤ، کیونکہ میں نے انہیں اسی دنیا سے پیدا کیا اور اسی میں انہیں لوٹاؤں گا اور دوبارہ اسی سے نکالوں گا۔ پھر اس کی روح اس کے جسم کی طرف لوٹا دی جاتی ہے۔ پھر 2 فرشتے اس کی قبر میں آتے ہیں، اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں اور پھر اس سے یہ 4 سوال پوچھے جاتے ہیں۔ پہلا سوال کرتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال پوچھتے ہیں، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے، میرا دین اسلام ہے۔ پھر پوچھتے ہیں، وہ آدمی جو تم میں مابعوث کیے گئے وہ کون ہے؟ پھر اس سے چوتھا سوال پوچھا جاتا ہے، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ تمہیں ان 3 سوالوں کے جواب کیسے آئے؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، میں اس کتاب پر ایمان لایا اور میں نے اس کے حق ہونے کی تصدیق کی۔ پھر آسمان سے آواز آتی ہے، میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنتی بچھونا بچھا دو، اسے جنتی لباس پہنا دو اور اس کی طرف جنت کے دروازے کھول دو، اور وہاں اسے جنت کی ہوائیں اور خوشبو بھی آتی ہوگی، اور حد نظر تک اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا۔ خوبصورت لباس اور خوبصورت چہرے والا ایک شخص اس کے پاس قبر میں آئے گا اور کہے گا، اس چیز سے خوش ہو جا جو چیز تجھے خوش کر دے۔ یہ وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ وہ شخص پوچھے گا کہ اے شخص، تو کون ہے؟ تیرا چہرہ بھلائی لانے والا چہرہ ہے۔ تو وہ جواب دے گا، میں تیرا عمل صالح ہوں، یعنی نیک اعمال ایک خوبصورت انسان کی شکل میں اس کی قبر میں آ جائیں گے۔ تو پھر وہ شخص کہے گا، اے اللہ، اے میرے رب، جلدی کر، فوراً قیامت قائم فرما دے، حتیٰ کہ میں اپنے اہل و عیال کی طرف چلا جاؤں۔ اور جب کافر اور مجرم شخص دنیا سے جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سیاہ چہروں والے فرشتے بالوں سے بنا ہوا ایک کمبل لے کر آسمان سے نازل ہوتے ہیں اور حد نظر فاصلے تک اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔
پھر ملک الموت کا فرشتہ آتا ہے، حتیٰ کہ اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے خبیث روح اللہ کی ناراضگی کی طرف چل۔ وہ روح اس کے جسم میں ٹھہر جاتی ہے تو ملک الموت اس طرح اسے کھینچتا ہے جیسے لوہے کی سوراخ کو گیلے اون میں کھینچا جاتا ہے۔ پھر ملک الموت سے باقی فرشتے اس کی روح کو لے کر پلک جھپکنے کے برابر بھی وہاں نہیں رہنے دیتے، حتیٰ کہ وہ اسے بالوں سے بنے ہوئے کمبل میں لپیٹ لیتے ہیں اور اس سے زمین کے مردار سے نکلنے والی انتہائی بری بدبو نکلتی ہے۔ وہ اسے لے کر اوپر چڑھتے ہیں تو وہ فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں تو فرشتوں کی جماعتیں کہتی ہیں کیسی خبیث روح ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے، اور وہ اس کی دنیا کا انتہائی کبھی نام لے کر بتاتے ہیں، حتیٰ کہ آسمانی دنیا تک لے جایا جاتا ہے۔ اس کے لیے دروازے کھولنے کی درخواست کی جاتی ہے تو آسمان کے دروازے اس کے لیے نہیں کھولے جاتے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الاعراف کی آیت پڑھی کہ ان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، وہ جنت میں داخل بھی نہیں ہوں گے، حتیٰ کہ اونٹ سوئی کے سوراخ سے گزر جائے گا۔ پھر اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے اور وہ دو فرشتے اس کے پاس آ کر اس سے پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ اب اس سے بھی سوال ہوگا، اور وہ حیرت زدہ ہو کر کہتا ہے ہائے افسوس، ہائے افسوس، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ پھر پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ پھر حیرت زدہ ہو کر کہتا ہے ہائے افسوس، ہائے افسوس، میں نہیں جانتا۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ جو شخص تم میں مابعوث کیے گئے وہ کون تھے؟ وہ کہتا ہے ہائے افسوس، ہائے افسوس، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ پھر آسمان سے آواز آتی ہے اس نے جھوٹ بولا، اس کے لیے جہنم کا بچھونا بچھا دو۔ اس کے جواب میں فرشتے اس سے چوتھا سوال کرتے ہیں کہ تم نے خود پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی، اور جو لوگ کتاب و سنت کے مطابق چلتے تھے تو ان کے ساتھ کیوں نہیں چلا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے لیے جہنمی بچھونا بچھا دو اور جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو، وہاں سے گرمی اور گرم ہوا اس کی قبر میں آتی رہے گی۔ اس کی قبر کو اس قدر تنگ کر دیا جائے گا کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر داخل ہو جائیں گی، اور ایک کبھی چہرے والا شخص کبھی لباس میں انتہائی بدبودار حالت میں اس کے پاس آئے گا اور اسے کہے گا تجھے ایسی چیزوں کی بشارت ہو جو تمہیں غم زدہ کر دے، یہ تیرا وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ تھا۔ وہ پوچھے گا تو کون ہے؟ تیرے چہرے سے تو خیر کی توقع نظر نہیں آتی۔ وہ جواب دے گا میں تیرا خبیث عمل ہوں جو تو دنیا میں کیا کرتا تھا۔ پھر وہ کہتا ہے اے میرے رب قیامت قائم نہ کر، قیامت قائم نہ کر۔